میرے بھائیوں، میں اکثر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا، کیونکہ مجھے یہ شروع میں ہی بات سمجھ آ گئی تھی جب دعوت و تبلیغ کا کام 2008 کے اندر شروع کیا کہ فرقہ واریت کے پلیٹ فارم سے کسی خاص مکتبہ فکر کی بنیاد کے اوپر آپ لوگوں کو حق بات نہیں بتا سکتے، کیونکہ اگر آپ بریلویوں کو کوئی ایسی بات بتائیں گے جو ان کے مکتبہ فکر کے خلاف ہوگی تو وہ پہلے آپ سے پوچھیں گے آپ کا فرقہ کون سا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ میں شیعہ ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، تو وہ کہے گا اچھا اس لیے تم مجھے غلط کہہ رہے ہو، وہ آپ کی بات کی ویٹیج کو چھوڑ ہی دے گا۔ اسی طریقے سے دیوبند سے رکھیں، وہ آپ سے پہلے فرقہ پوچھے گا، اہل حدیث آپ سے پہلے فرقہ پوچھے گا، شیعہ آپ سے پہلے فرقہ پوچھے گا، تاکہ وہ فوراً ڈیفینسو موڈ میں جانے کی بجائے افینسو موڈ میں آ جائے اور آپ کو بتائے اچھا آپ اس لیے یہ بات کر رہے ہو نا اہل بیت کی محبت کی کہ آپ شیعہ ہو، اچھا آپ صحابہ کی اس لیے بات کر رہے ہو کہ آپ دیوبندی ہو، اچھا آپ نبی علیہ السلام کی محبت کے بنیاد کے اوپر میلاد کے جلسے جلوسوں کی بات اس لیے کر رہے ہو کہ آپ بریلوی ہو۔ تو یہ ادبی گالیاں انہوں نے ڈیوائز کی ہیں، کبھی وہابی کہہ کے، کبھی نجدی کہہ کے، کبھی گستاخ کہہ کے، کبھی بدعتی کہہ کے، کبھی بد مذہب کہہ کے اگلے بندے کی مت ماری جائے تاکہ وہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ یعنی یہ ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے۔ اسی لیے مجھے شروع میں یہ بات سمجھ آ گئی تھی اور میں نے فرقہ واریت کو اس حوالے سے خیر بات کہہ دیا، کیونکہ جو شخص فرقہ واریت میں پڑ جائے میرے بھائیوں وہ کبھی آپ کو حق بات نہیں بتا سکتا الا ماشاء اللہ، کیونکہ یہ جو علماء جن پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں انہی پلیٹ فارم کے ساتھ ان کی نوکری وابستہ ہے، ان کے چندے وابستہ ہیں۔ اگر ایک بریلوی آپ کو بریلویوں کے پلیٹ فارم سے یہ بات بتائے کہ یہ جو آپ ہر مہینے 11ویں مناتے ہیں، تو 11ویں والے جو پیر ہیں شیخ عبد القادر جیلانی المتوفی 561 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا بریلوی عالم دین اگلا جمعہ اس مسجد میں پڑھا سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل، کبھی نہیں پڑھا سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دیوبندی عالم دین ممبر پہ چڑھ کر صرف بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ بتا دے، اگلا جمعہ نہیں وہاں پڑھا سکتا، تو اس کے بیوی بچوں کا خرچہ آپ لوگ اٹھائیں گے یا میں اٹھاؤں گا؟ ہم تو نہیں اٹھا سکتے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اہل حدیث جو ہے وہ ممبر کے اوپر چڑھ کے یزید کو کنڈیم کرنا شروع کر دے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل محرم میں سنانا شروع کر دے، حالانکہ ان کے کلچر میں ہے کہ محرم میں آپ نے صرف ماتم کے خلاف بولنا ہے، مولا علی حسن حسین کی تو بات ہی نہیں کرنی، تو جن کے کلچر میں یہ برائی آ چکی ہے اس کلچر میں اگر کوئی یہ کرے گا، ہم نے پریکٹیکلی دیکھا ہے جن علماء نے کیا ہے لوگوں نے ان کو گریبان سے پکڑ کے اتار لیا کہ یہ کیڑی شیعہ نہیں گلنا شروع کرتی ہیں تسی۔ یا اسی طریقے سے اگر کوئی شیعہ اپنے ممبر کے اوپر محرم کے دنوں میں یہ آواز بلند کرے کہ دیکھیں ہمارا جو اختلاف تھا وہ شیعان معاویہ کے ساتھ یہی تھا کہ وہ مولا علی پر سب و شتم کرواتے تھے ممبروں پر، ہم نے اگر شیعان معاویہ سے اختلاف کیا اس بنیاد کے اوپر اور آج ہم وہی بدعت لے کر چل رہے ہیں کہ ہم خلفائے ثلاثہ کے اوپر ممبروں پر لعنت کرتے ہیں، ہمیں تو علی کا شیعہ بننا چاہیے، معاویہ کا شیعہ نہیں بننا چاہیے۔ وہ کہیں گے لو جی دماغ خراب ہو گیا جی، وہ اگلا جمعہ پھر وہ نہیں پڑھا سکتا۔ تو میرے بھائی اتنے سارے ہزاروں لاکھوں علماء کے گھروں کے خرچے میں تو نہیں اٹھا سکتا، تو چونکہ ہم اٹھا نہیں سکتے، نہ گورنمنٹ اٹھا سکتی ہے، لہٰذا آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ یہ بات کریں گے۔ ہمیں پرسنل میٹنگز میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کے علماء کہتے ہیں کہ جی آپ کی جو ہمارے مکتبہ فکر کے حوالے سے باتیں ہیں، جو آپ غلطیاں ہائی لائٹ کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یقین کریں بڑے بڑے عالم ہیں، میں ان کا نام نہیں کیمرے میں لیتا، ہو سکتا ہے ان کا اگلا جمعہ ہی بند ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں یار گل یہ ہے کہ ہر کوئی انجینئر محمد علی مرزا تو نہیں ہو سکتا، اور وہ کہتے ہیں بالکل بانگے دول کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑے بریلوی عالم پاکستان لیول کے، انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ میں نے آپ کا جب یہ پہلا فکرہ سنا کہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے وہ کبھی آپ کو حق بات نہیں کر سکتا، میں نے کہا یہ بندہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں بھگت چکا ہوں کہ میں نے سچائی کی آواز بلند کی، میرا جمعہ بند کروا دیا، مجھے مسجد سے نکال دیا انہوں نے۔ وہ کہتا ہے میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں، میں تو بھگت چکا ہوں۔ وہ کہتا ہے مجھے جو کوئی بندہ کہہ میں کہتا ہے بندہ صحیح ہے، اے جو کچھ کہہ رہے ہیں میرے نال ہوئی ہے، یہ تو انہوں نے کہہ دیا، اکثر کے ساتھ یہ ہو رہی ہے۔
تو یہ ہم اس لیے بار بار بولتے ہیں کہ میرے بھائیوں فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دیں، ایک مجلس میں دیں. وہ دوسری والی تو ایک مجلس میں دینا حرام ہے نا، یہ آپ دیں ایک مجلس میں. 4 تکبیریں نہیں 5 پڑھیں. صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے ایک جنازے پہ 5 تکبیرات پڑھی اور ان کو دفنا دیں ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی شخص کو اس لیول پر نہ لے جائے کہ ہماری روٹی روزی دین کے ساتھ جڑ جائے. آمین. اس سے پہلے ہی ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں میں جگہ عطا فرمائے. اور میں جو اکثر ایک یعنی نعرہ بلند کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا جی وہ قیام الدین، کوئی کہتا ہے جی میں نبی علیہ السلام کے قدموں سے لپٹ جاؤں گا، کوئی کہتا ہے یہ کریں گے. ہم تو کہتے ہیں ہم قبر و آخرت میں ایک ہی نعرہ بلند کریں گے جو اس دنیا میں بھی کر رہے ہیں. کون سا؟ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہم علمی کتابی باتیں کرنے والے مسلمان ہیں، ہم وہابی نہیں ہیں.